حرکات کی پہچان اور مشق۔ تو ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں، پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ تینوں جو اس کا نام اکٹھا کیا جائے تو یہ حرکات ہوتی ہیں۔ حرکات کی دو قسمیں ہیں، ایک پڑی حرکت اور ایک کھڑی حرکت۔ پڑی مطلب جس طرح انسان لیٹا ہوتا ہے تو اسی طرح حرکت جو ہے وہ لیٹی ہوتی ہے، پڑی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اوپر کو کھڑی ہوتی ہے۔ بڑی زبر زیر اور سیدھی پیش جو ہوتی ہے وہ اس کو نہ ہی لمبا کرنا ہے اور نہ ہی بالکل چٹکا دینا ہے، جیسے با زبر با۔ اب ہم نے با زبر کہنے کے بعد جو ہے وہ چھوٹا کیا ہے با، تو با زبر جو ہے ہمیں اس کو با زبر با نہیں کریں گے، مطلب کہ زبر لگنے کے بعد حرف چھوٹا ہو جاتا ہے، چاہے الف سے لے کر یہاں تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں سب کے اوپر زبر آ جائے تو سب کو ہم باری باری جو ہے وہ چھوٹا ہی کریں گے۔ زبر زیر پیش جو یہ حرف کو چھوٹا کر دیتی ہے، با زبر با، تا زبر تا، فا زبر فا، با تا فا، با تا فا، با تا فا، ایسے کریں گے غلط ہو جائے گا۔ با زیر بی، تا زیر تی، فا زیر فی، چھوٹا رکھیں گے، فی تی بی، ایسے لمبا نہیں کریں گے، بی تی سی، بی تی سی۔ با پیش بو، یہ سیدھی پیش 9 کی طرح لکھی جاتی ہے، الٹا پیش جو ہے وہ 6 کی طرح ہوتی ہے۔ با پیش بو، بو لمبا نہیں کریں گے، تا پیش تو، فا پیش سو، بو تو سو، بو تو سو، ان سب کو ہم چھوٹا کر کے پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو اس کو ہم چھوٹا کر کے ہی پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے ہم نے تقریبی تفسیر پڑھ لی ہے، اب ہم اس کے نام جو ہیں وہ دوبارہ سے صحیح روایات کے اندر جو آئے ہیں وہ پڑھیں گے۔ فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب، یہ سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ اور سورہ فاتحہ جو نام پڑا ہے اوپر ہم نے اس کی حدیث بھی پڑھی ہے کہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، آسمان کا دروازہ کھلا، اس صورت میں بھی آیا کہ اس کا نام جو ہے وہ فاتحہ ہے اور اس نے کھول دیا ہے دروازے کو۔ دوسرا ہے اس صورت کا نام جو ہے فاتحہ اس لیے پڑا ہے کہ اس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، اور لغت کے اندر جو ہے وہ آیا فاتحہ جو ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام الحمدللہ رب العالمین اس لیے پڑھا ہے، یا سورۃ الحمد جو ہے پڑھا ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان ہوئی ہے۔ یہ دوسرا اس سورت کا نام السبع المثانی اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اندر 7 آیات ہیں جو ہر نماز فرض ہو یا نفل ہو ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں، بار بار 7 آتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا نام ہے ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم، یہ تینوں نام اس لیے پڑے ہیں کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ صفات کون سی ہیں؟ حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جیسا کہ اوپر حدیث کے اندر آ چکا ہے۔ آگے ہے یوم الدین جو آیا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس میں کیا ہے کہ آخرت کے اندر ثواب، عذاب، وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد کے اندر جو ہے کہ میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے اور اپنے تمام عبادات زبانی ہوں یا بدنی مالی اسی کے لیے خاص کرنے اور اسے ہر شریک سے پاک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسے توحید الوہیت بھی کہتے ہیں۔ آگے آتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے اندر کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے، یعنی اسی پر اللہ پر ہی توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اگرچہ اس کی مدد نہ ہو اور تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اسے استعانت بھی کہتے ہیں۔ الصراط المستقیم کے اندر جو ہے شریعت کے تمام احکام، پورے اسلام اور پورا قرآن شامل ہے کہ اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا، مطلب تمام احکام سکھا دے، پورا اسلام سکھا دے، پورا قرآن مجید جو ہے اس پر چلا دے۔ اہدنا جو آیا ہے اس کے اندر ہے ہمیں ہدایت دے، زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا
ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ قرآن و حدیث پر چلا دے، ہماری زندگی ساری کی ساری قرآن و حدیث پر ہو، اور مرنا تک جو ہے آخری دم تک ہمیں اسلام پر قائم رکھ اور جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آگے ہے انعمت علیہم، کہ تو نے انعام کیا ہے ان پر، مطلب انعام کن لوگوں پر کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر انعام کیا ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا، جن پر تو نے انعام کیا، انعام انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، تو مطلب ان کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ انبیاء کی تاریخ، صدیقین، شہداء، صالحین، ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے کہ جس طرح نبیوں نے عمل کیے، صدیقین، شہداء، صالحین نے عمل کیا، اللہ انہی لوگوں پر ہمیں چلا تو ان کے ساتھ جنت میں جا سکے۔ المغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی اور ان تمام اقوام کے، تمام قوموں کے تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود بھی اللہ کی مخالفت پر اڑے رہے، اور ظالم جو ہے اس کے اندر نصارہ یعنی عیسائی اور ان کے تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے۔ اس سورت کا نام صلاۃ جو پڑھا ہے، الصلاۃ نام اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ آگے الصلاۃ کا ایک حدیث کے اندر بھی نام آیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسے بندے کی نماز نہیں ہے جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میت پر ہم سورہ فاتحہ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ وہاں جا کر آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اچھے کلمات کہیں، اور یہ جو فاتحہ وہاں پر کہنی ہے اسے نماز جنازہ کے اندر پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی تعزیت ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ میت کا بھلا ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ یہ ہماری سورہ فاتحہ جو ہے تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ بول چال کے اندر ہم 4تھا سبق پڑھ رہے ہیں، تمرین نمبر 4۔ تمرین کہتے ہیں مشق کو، اگر مرد ہو اسے کہنا ہو جواب دو، تو آپ نے کہنا ہے عجیب مشافاتوں و کتابتاً، جواب دو زبانی اور تحریری۔ آگے ہے سوال ما ہاذہ، یہ ما ہاذا کی طرح ہی ہے، ما ہاذا کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے، اور ما ہاذہ کا ترجمہ بھی ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہاذہ جہاں پہ رہا ہے پتہ چلا کہ یہ مؤنث کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے۔ تو ما ہاذہ یہ کیا ہے، تو آپ نے ما کو ختم کر کے ہاذہ لگا دینا۔ ہاذہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور آنکھ جو ہوتی ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ جسم کے تمام جوڑا اعضاء جو ہیں وہ مؤنث ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ہاذہ عین کہہ کے اپنا جواب مکمل کہنا ہے۔ آگے اسی کے ساتھ آپ کہیں ما ہاذہ، اگر آپ کو کہے یا آپ کسی سے کہیں کہ یہ کیا ہے تو آپ نے کہنا ہاذہ اذن۔ اسی طرح ما ہاذہ سوال ہے کہ یہ کیا ہے، آپ نے ہاذہ رجل۔ ما ہاذہ یہ کیا ہے، ہاذہ ید۔ ما ہاذہ یہ کیا ہے، ہاذہ قدم۔ ما ہاذہ، اسی طرح آپ نے یہ سارے جواب دیتے جانا ہے۔ ہاذہ حقیبہ، ہاذہ سیارۃ۔ عقیدے کا سبق اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا توحید ربوبیت، آگے پڑھیں گے توحید الوہیت۔ الوہیت لا الہ، الہ سے نکلا ہے یعنی معبود، صرف ایک معبود ماننا کسے کہتے ہیں، صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنا اور اسی کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ بنانا، یہ توحید الوہیت ہے۔ الوہیت یعنی الہ معبود کہتے ہیں، تو معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس صرف اور صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، سمجھ لیں کہ ہم توحید الوہیت پر قائم ہیں۔ دعا عبادت ہے تو یہ کسی اور سے مانگنی نہیں ہے، کسی کو اور پکارنا نہیں ہے، ذبح کرنا، قربانی کرنا، نظر ماننا، منت ماننا، یہ بھی ایک عبادت ہے، تو یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِلَٰهِ، توحید الوہیت ہے نا، الہ کا لفظ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم آگے جب ہم دم کا ذکر پڑھیں گے تو اس کا بھی مطالعہ کریں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔